اللہ سے محبت چاہتے ہو، یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر لینا یہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب اور پسندیدہ ہونے کی دلیل ہے۔ یہی ہماری عبادت کا اصل مقصد ہے کہ ہماری زندگی سے اللہ راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے، اور ہماری زندگی کے ہر فعل سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ اس مقصد کے تحت آپ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ کی رضا حاصل ہو گئی تو سمجھ جاؤ ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ کوشش کریں گے، زور سے بولیے، کوشش کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی سب سے بڑا کامیاب ہے، سب سے بڑا کامیاب وہی ہے۔ لہذا آج کے اس ماحول میں جبکہ دشمنوں کی طاقت ہمیں تباہ کرنے پر لگی ہوئی ہے، کیونکہ آج بہت ساری دشمن طاقتیں، تنظیمیں، تحریکیں مسلمانوں کو اور خاص طور پر جو مالدار طبقہ ہے ان کو پوری طرح سے تباہ کرنے کے پلان بنائے، منصوبے بنائے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے وہ دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو تو شاید اخبار معلوم ہے، اچھی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں کیا کیا حالات بن رہے ہیں، کیسی کیسی کوششیں جاری ہیں۔ ایسے حالات میں اگر ہم بے خبر سوتے رہے اور بے خبر ہو کر اپنی زندگی کا جو اصل مقصد ہے اس سے اگر غافل رہے تو پھر تباہی بالکل قریب ہے، بربادی قریب ہے، اور بہت سارے تباہ ہو بھی گئے۔ جن ممالک کے اندر مسلمانوں نے اپنی اس زندگی کے مقصد کو چھوڑ دیا وہاں تباہ کر دیا۔ عراق کی سرزمین پر میں نے دیکھا اللہ اکبر بہت سارے مکانات کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ بغداد کی سرزمین پر عراق کے اندر اتنی تباہی کہ وہاں سارے گھر ویران نظر بہت سارے گھر ویران نظر آ رہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ریلیف کیمپ میں ہیں، اور بہت ساری عورتیں بیوہ ہو گئی، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیوں ایسے حالات ہم نے وہاں تحقیق کیا؟ اس لیے کہ وہاں کے مسلمانوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنی زندگی کا مقصد انگریزوں کے طرز پر عمل کرنا بنا۔ انگریزوں کی زندگی میں کیوں ہوتی تھی؟ ان کے گھروں کا حال بڑا برا تھا۔ یہی وجہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تمہارا رب بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ تمہارے ہاتھوں کی کرنی ہے، جیسے کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ اس لیے آج اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا ارادہ کر لو۔ میں نے شروع میں کہا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کا جو اصل مقصد ہے اس کو ہم نے سمجھ لیا، انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی ہے۔ آپ کو تاریخ معلوم ہے، بس ایک مثال دے رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھو۔ یہی ہندوستان کی سرزمین ہے، سلطان الہند خواجہ غریب نواز تشریف لائے، ہندوستان کے نہیں تھے، باہر سے آئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھیجا۔ ہندوستان آئے تو دولت لے کر کے نہیں آئے، ہتھیار لے کر کے نہیں آئے، کوئی ظاہری فوج لے کر کے نہیں آئے، بلکہ ہندوستان آئے تو اللہ کا کلام لے کر کے آئے، عشق مصطفیٰ کا چراغ لے کر کے آئے، سنت مصطفیٰ پر عمل کرتے بھی آئے، اور جب آئے تو خود بھی اور اپنے سارے چاہنے والوں کو اپنی زندگی کا اصل مقصد بتایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی شان عطا فرمائی کہ جو بھلانا چاہ رہا تھا، جو آپ کو تباہ کرنا چاہ رہا تھا، وہ تو ختم ہو گیا، اور سرکار خواجہ غریب نواز آج بھی اپنی شان کے ساتھ موجود ہے۔ یہ مثال آپ کے سامنے موجود ہے۔ زندگی کا مقصد سمجھو، اگر مقصد زندگی آپ کو سمجھ لیا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی ہے، آپ کو تباہ نہیں کر سکتی ہے، آپ کو برباد نہیں کر سکتی ہے، ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے عزت ہے اور ایمان والوں کے لیے عزت ہے۔ یا مومنین میں وہی حضرات ہیں جو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی کے مقصد کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام مرتضیٰ قدس نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام یہ ہدیہ نعت بھی پیش فرمایا، اور زندگی کا ایک اہم مقصد کی طرف آپ نے اشارہ بھی فرمایا۔ میں وہی شعر آخری میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کو سمجھ کر کے آپ اپنی زندگی کا متنہ نظر بنا لو۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے،
یا رسول اللہ کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو کچھ میں نے کہا اگر اس